صلوات پڑھیں محمد و آل اس عظیم عبادت میں معنوی اعتبار سے لا شریک کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے صاحب الامر کی شایان شان صلوات پڑھیں. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بانی محافل کی توفیقات کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ باجماعت صلوات پڑھیں محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیۃ الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجۃ وآہۃ وآفات. صلوات بر محمد. ثم سلام اللہ الکامل التام الشامل علی حجت اللہ علی العرض وبلادہ وخلیفتہ علی عبادہ الذی بیمنہ رزق الورا وببقائہ بقیت الدنیا خلیفۃ الرحمن ملقن باحکام القرآن سید العصر والزمان. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر. صلوات بر محمد. بڑی عظیم رات ہے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایسی صلوات پڑھیے کہ فرشتے اتر آئیں. قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں یہ کچھ دعائیں ہیں آج کی رات کے مالک کی بارگاہ میں. جی ایک مومنہ ہیں ساجدہ پروین، مریض ہیں، پروردگار عالم جناب نرجس خاتون کا واسطہ شفا یاب فرمائے. ایک اور مومنہ ہیں فائزہ تنویر، انہوں نے FSC کے ایگزام دیے ہیں، پروردگار فتح مبین کا صدقہ انہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے. اس کے علاوہ ایک مومنہ امریکہ میں بیمار ہیں روبینہ کوثر، پروردگار عالم اس عظیم رات کا صدقہ جلد شفا یاب فرمائے. ایک مومنہ اور ہیں کینسر کی پیشنٹ ہیں اور شوکت خانم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. آج کی اس مقدس رات کا صدقہ جناب نرجس خاتون اپنے پاک فرزند کا صدقہ شفا یاب فرمائے. ایک مومن آل محمد ہیں، وہ بھی بیرون ملک مقیم ہیں، پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اور محمد و آل محمد کا صدقہ مومن آل محمد جناب تجمل رضا کاظمی صاحب
پروردگار عالم ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ پروردگار ان کے گھر کو دشمن و حاسدوں کے شر سے، ارضی و سماوی آفات سے محفوظ و محفوظ فرمائے۔ اور بالخصوص جتنے ان محافل میں انٹرنیٹ کے ویورز ہیں، جو حاجات اپنے قلوب میں لے کے بیٹھے ہیں، پروردگار اس پاک رات کے مالک کا واسطہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان محافل کے بانی جناب زاہد بخاری صاحب کے والد گرامی جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں، یقیناً ان کی روح اس پاک بزم میں موجود ہے۔ پروردگار عالم اس پاک بزم کا بہترین اجر ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ پروردگار عالم جناب زاہد بخاری صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں کثیر حلال و طیب رزق سے نوازے اور ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ جناب شیخ عمران صاحب بڑی کاوش کوشش کرتے ہیں، پروردگار عالم محمد و آل محمد کے ذکر کا صدقہ ان کی یہ کاوش، ان کی یہ سعی اپنی بارگاہ میں بطور عبادت قبول و منظور فرمائے۔ جناب سید نصیر شاہ صاحب انٹرنیٹ کے جتنے ویورز ہیں وہ استفادہ انہی سے کرتے ہیں، ان کی معاونت سے، ان کی کوشش سے لاتعداد مومنین ان محافل کو براہ راست دیکھتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے گھر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں کثیر حلال و طیب رزق سے نوازے۔ جتنے مومنین مومنات اس پاک بزم میں تشریف لائے ہیں، بڑی عظیم رات ہے، پروردگار عالم سرکار بقیت اللہ علیہ السلام کا صدقہ کوئی مومن یہاں سے خالی نہ لوٹے۔ یہ ایک دو احکام ہیں۔ ایک مومن سید زادہ ہے، بیمار ہے، پروردگار بحق کے طبیب فطر و شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور بالخصوص باہر جو سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے دعا ہے کہ پروردگار انہیں محفوظ و معمول رکھے اور ان کی یہ ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں بطور عبادت قبول و منظور فرمائے۔ ایک مومن آل محمد نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ شہزادہ علی اکبر کو اللہ کا واسطہ دے کر دعا مانگو تو قبول ہوگی۔ ایک اور سید کی دعا قبول ہوئی ہے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ انشاءاللہ گفتگو کے دوران اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایسے نہیں، جشن آمیز صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان بادائے ولایت، میں تمام حاضرین محفل کو جمعے کے دن جمعے کے اترنے کی مبارکباد مخدومہ کونین آپ سے کونین آپ کو آباد و شاد رکھیں۔ میری کوشش رہے گی کہ دوران گفتگو آپ کی فکر معراج پہ رہے، آپ کی سماعت و قبلہ سرکار صاحب الامر کا ذکر رہے۔ جمعے کا روز ہے اور حقیقت جمعہ کا نزول۔ حج اکبر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو کعبہ جانا پڑے، کوشش کیجیے گا سماعت بیدار رہیں، چہرے پہ نور مودت پھیلا رہے۔ یہ وہ دن ہے قائم کے ظہور کا دن، وہ دن ہے جب حدیث قصہ کا راز کھلے گا۔ کچھ مومنین داد تحسین دے رہے ہیں اور کچھ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے داد دی کس بات کی ہے، انہیں بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ قائم کا ظہور ثانی
وہ عظیم دن ہے جب حدیث قصہ کا راز کھلے گا۔ وہ راز کیا ہے؟ قصہ کے باہر جبریل نے پوچھا تھا یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون؟ جبریل کے سوال کے بعد خدا نے اتنا لمبا جواب دیا ہے جیسے خدا کا دل چاہ رہا ہو یہ پوچھے اور میں آل محمد کے فضائل جملہ ہدیہ کر رہا ہوں ضیافت ایمانی کے لیے۔ یوں لگتا ہے جیسے قلب وحدت چاہتا تھا کہ جبریل بس پوچھے، جی چاہتا ہے کہ کوئی محبوب کی بات تو کرے، پھر محب کی زبان رکنے میں نہیں آتی۔ ادھر جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ فوراً آواز توحید آئی، جبریل یاد رکھ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری۔ جبریل میں زمین نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے، میں آسمان نہ سجاتا اگر یہ نہ ہوتے، میں ستارے نہ چنتا اگر یہ نہ ہوتے، میں بحر و بر نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے، میں شمس و قمر نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے۔ جبریل نے پوچھ لیا پروردگار اور بتا، آواز توحید آئی، جبریل بس چپ کر جا، میں تجھے بھی نہ بناتا اگر یہ نہ۔ آل محمد آپ کو سلامت ہے، مخدومہ کونین آپ کو سلامت ہے، پاک بی بی آپ کو سلامت ہے۔ جو جملہ میں نے ہدیہ کیا ہے مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے، جناب نرجس خاتون آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا ہے کہ قائم کے ظہور ثانی کا دن وہ عظیم دن ہے جب حدیث قصہ کا راز کھلے گا۔ خدا نے کہا جبریل میں کچھ نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے، اگر قائم کے بعد کچھ بچ جائے تو پھر کسی اور کے لیے بنا ہے، اور اگر نرجس کے لال کے آنے کے بعد خدا کائنات سمیٹ دے تو پھر مانو انہی کے لیے بنا ہے۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے، جناب نرجس خاتون آپ کو سلامت رکھے، جناب نرجس خاتون آپ کو سلامت رکھے۔ کوشش کریں گے جس ندا کی مسلسل میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ندا ہم خود سن لیں۔ جناب نرجس خاتون آپ کو آباد و شاد رکھیں۔ یہ جو رات ہے خدا کی قسم بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کا ایک انعام سماعت کر لیجیے۔ انعام بتانے والے وہ ہیں جن کی ذات خود مخلوق پر اللہ کا انعام ہے۔ فرمان ہے سرکار صادق الفطرت علیہ السلام کا بہار الانوار کا والیوم 51 پیج نمبر ہے 144۔ انعام سنیے آج کی رات کا۔ معصوم فرماتے ہیں ان اللیلۃ التی جاء فیہا القائم، وہ عظیم رات جس میں ہمارا قائم اترے گا، جس رات ہمارا قائم اترے گا۔ سرکار صادق فرما رہے ہیں جس رات، میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے، انعام سن کے جائیے آج کی رات کا۔ معصوم فرماتے جس رات ہمارا قائم نزول اجلال کرے گا، دنیا کے کسی کونے میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی بارگاہ میں وہ مومن نہ لکھا جائے۔ محمد آپ کو آباد و شاد رکھے۔ سرکار صادق فرماتے ہیں وہ رات ایسی عظیم رات ہے دنیا کے کسی کونے میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ممکن نہیں۔ اب
اب وہ حقیقی روایت کا جملہ ہدیہ کروں گا تو آپ کی پرواز فکر بہت بلندی پہ چلے جائے گی. سرکار صادق فرماتے ہیں یہ وہ عظیم رات ہے، اس رات میں جہاں بچہ پیدا ہو ممکن ہی نہیں کہ وہ دنیا سے جائے اور مومن نہ ہو. پھر معصوم فرماتے حتیٰ کہ اگر مشرکوں کے گھر میں پیدا ہو جائے نَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِبَرَكَةِ الْإِيمَانِ، کسی مشرک گھر میں بھی پیدا ہوگا تو اس کے مرنے سے پہلے قائم کی برکت سے خدا اس کی زبان سے علی ولی اللہ پڑھا. پاک بی بی آپ کو سلامت، مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے. یہ انعام ہے آج کی رات. آج کی رات کسی کے گھر کوئی بچہ آئے تو وہ نرجس کے بیٹے کے لیے شکرانے کے نفل ضرور پڑھے. اگلا جملہ کہہ دوں اگر سماعت بیدار ہیں، سرکار صادق فرماتے یہ ممکن ہی نہیں جس رات میں ہمارا قائم اترنے والا ہے اس رات میں کوئی بچہ آئے اور وہ حلالی نہ ہو. بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. یہ آج کی رات کا انعام ہے. یہ انعام ہے آج کی رات کا. یہ آج کی رات کا انعام ہے. میں نے ریفرنس پیش کر دیا ہے. یہ آج کی رات کا انعام ہے. اور انعام بتاؤں؟ یہ انعام میں پھر اسی کتاب سے بتا رہا ہوں جس کا اس سے پہلے 2 مرتبہ حوالہ دے چکا ہوں، آقائے وحید خراسانی. وہ فرماتے مہدی است کہ از بر روئے جمال او. وہ فرماتے مریم کا لال بھی کوڑھیوں کو شفا دیتا تھا لیکن ہاتھ پھیرتا تھا تو شفا ملتی تھی. مہدی است کے اد نظری بر جمال او، ہر درد مند غم زدہ کشف شفا کند. وہ فرماتے مریم کا بیٹا شفا دیتا تھا تو ہاتھ پھیرتا تھا. جب نرجس کا بیٹا آئے گا جو مریض ہوگا قائم کا چہرہ دیکھے گا تو شفا مل جائے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ کونین آپ کو آباد و شاد رکھے. ہر درد مند غم زدہ کشف شفا کند. یہ وہ طبیب اعظم ہے جسے شفا دینے کے لیے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہ ہے. بس قائم کے چہرے پہ نگاہ جائے گی تو شفا مل جائے گی، صرف بدن کی نہیں، روحوں کی شفا. شفا لیتا ہوا ایک مریض آپ کو بتانے لگا ہوں. اس مریض کا نام ہے خضر. سرکار قائم جس سحر اترے ہیں مخلوق میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ میرا وہ امام ہے جس کا لقب ہے رائی الخلق. رائی الخلق، مخلوق کا چرواہا. خدا کی قسم ساری رات آپ سوچتے رہیں گے تو لطف آتا رہے گا جملے کا. اللہ کرے یہ جملہ آپ کی سماعتوں تک محدود نہ رہے، آپ کے قلوب میں اتر جائے. رائی الخلق، پہچانو حیثیت حجت خدا کیا ہے. رائی الخلق، اللہ کی کل مخلوق کا چرواہا. جتنا فرق مویشی میں اور انسان میں ہے اتنا فرق مخلوق میں اور قائم میں ہے. رائی الخلق، اللہ کی کل مخلوق کا چرواہا. جس سحر سرکار قائم اترے ہیں مخلوق کو پتہ نہیں تھا، زمینی مخلوق کو خبر نہیں تھی کہ کون آ گیا ہے. انبیاء کو پتا تھا، اولیاء کو پتا تھا، اوصیاء کو پتا تھا، جنت کی حوروں کو پتا تھا، جنت میں رہنے والے غلمان ان کو خبر تھی، اللہ کے کل ملائک کو پتا تھا.
کہ وہ آنے والا آ گیا ہے جو خدا کی لاج ہے. نہیں پہنچا میرا جملہ آپ تک. ہر کوئی آیا سرکار قائم کے چہرے کی زیارت کے لیے. جناب خضر بھی آئے سرکار عسکری کے پاس. مولا میں بھی زیارت چاہتا ہوں. سرکار عسکری نے فرمایا کہ ابھی خدا کی طرف سے کچھ ملائک آئے, سفید پرندوں کی شکل. وہ میرے قائم کو اپنے پروں میں سمیٹ کے لے گئے ہیں سطر ربوبیت میں. سطر ربوبیت کا مطلب ہے الوہی پردے. سرکار عسکری فرماتے ہیں جیسے ہی میرا قائم آیا ہے کچھ فرشتے اترے پرندوں کی شکل میں اپنے پروں میں سمیٹ کے میرے قائم کو لے گئے سطر ربوبیت میں. اور خدا نے کہا ہے 40 دن بعد پلٹاؤں گا. ہائے 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 40 دن بعد پلٹاؤں گا. 40 دن جناب خضر جناب عسکری کی دہلیز کے باہر بیٹھے رہے. معراج ہو جائے گی اگر جملہ خدا کی قسم پہنچ گیا. 40 دن جناب خضر سرکار عسکری کے دروازے کی دہلیز کے باہر سائل بن کے بیٹھے رہے. 40واں دن ہوا, پروں کی سرسراہٹ ہوئی. خضر فرماتے سفید رنگ کے پرندے سرکار عسکری کے محل سرا کے گرد محو طواف. ایک بڑا پرندہ صحن میں اترا. میں سمجھ گیا کہ قائم اپنے وطن سے واپس آ گیا ہے. میں ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جناب خضر فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ قائم اپنے وطن سے لوٹ آئے. سرکار عسکری کے پاس پہنچے. مولا اب اجازت ہے میں اس بچے کی زیارت کر لوں؟ سرکار عسکری مسکرائے اور فرمایا جاؤ کر لو. جناب خضر فرماتے میں اندر حجرے میں گیا. میں نے دیکھا ایک گہوارہ ہے جس میں ایک اتنا حسین بچہ ہے کہ ایسا حسن میں نے کبھی کہیں دیکھا نہیں. جناب خضر نے قریب آ کے کہا مرحبا لک یا ایھا الطفل الصغیر سعید. اے چھوٹے مبارک بچے تجھے مبارک ہو. یہ لفظ طفل صغیر ذہن میں رہا تو آپ کو لطف آئے گا. جناب خضر کہہ رہے ہیں مرحبا لک یا ایھا الطفل الصغیر السعید. اے چھوٹے مبارک بچے تجھے مبارک ہو. بس جناب خضر کا یہ کہنا تھا. گہوارے سے سرکار قائم نے ایک جملہ کہا. خدا کی قسم جملے کا کہنا تھا کہ جناب خضر کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, ہاتھوں میں راشا, بدن میں کپ کپی. دوڑ کے سرکار عسکری آئے. فوضع یدہ علی فاہ. جملہ سمجھیے گا خدا کے لیے. ایک جملہ کہا سرکار قائم نے. جناب خضر کے چہرے کا رنگ بدل گیا, ہاتھوں میں راشا, بدن میں کپ کپی. بجلی کی تیزی سے سرکار عسکری آئے. فوضع یدہ علی فاہ. سرکار قائم کے ہونٹوں پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا میرے قائم بیٹے اگلا جملہ نہ کہنا, خضر کو آب حیات ہی ڈبو دے گا. نہیں پہنچا خدا کی قسم جملہ. میرے لال قائم اگلا جملہ نہ کہنا. آسان کر دوں جو نہیں پہنچ سکے. میرے لال قائم اگلا جملہ نہ کہنا, خضر مر جائے گا. جناب خضر نے اپنی ابا کے دامن سے چہرہ چھپایا, چھپا کے دروازہ عسکری سے چپ کر کے نکلے. ایک شخص باہر سوالی بن کے کھڑا تھا. اس نے دونوں کی باتیں سنی. خضر نے کیا کہا اور پھر جناب خضر کا چہرہ دیکھا اور سرکار عسکری کا جملہ سنا. ادھر خضر جناب خضر گلی میں پہنچے, یہ شخص پیچھے پیچھے. بڑے میاں بات تو سنیے.
جناب خضر کہتے ہیں اس نے جیسے ہی مجھے آواز دی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کہیں قائم نے نہ بلا لیا ہو۔ جناب خضر نے تیز قدم اٹھائے، تیز قدم آگے اٹھائے، یہ شخص پیچھے سے آیا سامنے کی طرف، روک لیا جناب خضر، تجھے اسی بچے کا واسطہ، مجھے بتا تو کون ہے اور اس بچے نے کیا کہا کہ تیرا رنگ زرد ہو گیا؟ جناب خضر نے فرمایا میں کبھی تجھے نہ بتاتا، میں وہ خضر ہوں جو موسیٰ جیسے نبی کو اپنا شاگرد نہیں رکھتا، لیکن تو نے قسم اتنی بڑی دی ہے، تو نے قسم اتنی بڑی دی ہے، تو نے قسم اتنی بڑی دی ہے کہ اگر یہ قسم دینے کے بعد تو مجھ سے پوچھ لے تو میں تجھے یہ بھی بتا دوں کہ مجھ خضر کو الف با پڑھانے والا کون ہے۔ میں خضر ہوں، خضر، میری پانیوں پہ حکومت ہے، میں پانیوں کا حاکم ہوں، بڑے عرصے تک میں تنہائی میں پانیوں پہ حکومت کرتا رہا ہوں، دریاؤں کے کنارے پہ، سمندروں کے ساحلوں پر میں خدا کی عبادت کرتا رہا۔ پھر اچانک ایک دن میرے دل میں خیال آیا، اب وہ جملہ ذہن میں رہے جو سرکار کام نے جناب خضر سے کہا ہے۔ جناب خضر فرماتے ہیں دریاؤں کے کناروں پر، سمندروں کے ساحلوں پہ میں خدا کی نماز پڑھتا رہا۔ پھر ایک دن میرے قلب میں خیال آیا کہ اگر اس کی نماز با جماعت پڑھی جائے تو ہر نبی یہ کہتا گیا ہے کہ با جماعت نماز کا ثواب فرادہ نماز سے بہت زیادہ ہے، لیکن خضر فرماتے ہیں پھر میں اپنی تنہائی میں سوچتا تھا جو موسیٰ کو شاگرد نہیں بناتا وہ نماز پڑھے تو پڑھے کس کے پیچھے؟ اللہ کرے آپ کی سماعتیں بیدار ہو جائیں۔ وہ نماز پڑھے تو پڑھے کس کے پیچھے؟ میں نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا پروردگار میں خضر پڑھنا چاہتا ہوں با جماعت نماز، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ کس کے قدموں میں سجدہ ہو۔ اب یہ خضر گلی میں کھڑے ہیں اور اس بندے کو جواب دے رہے ہیں پروردگار میں سوچتا ہوں کہ با جماعت نماز پڑھوں، لیکن وہ کون ہو جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں؟ جناب خضر کہتے ہیں میرا دعا مانگنا تھا، میں نے سجدے سے سر اٹھایا، فارسل اللہ الی علی، اللہ نے میری طرف علی کو ارسال کیا۔ علی ابن ابی طالب نے مصلی نماز بچھایا۔ خضر فرماتے ہیں ادھر علی نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے دیکھا علی کے پیچھے ہزاروں ملائکہ کی صفیں لگ گئی۔ خضر کہتے ہیں تب میرے دل کو چین آیا، اب لطف آئے گا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ فرماتے وصلیت خلفہ مدت، میں ایک مدت تک علی کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ ثم ظہر فی جوف الکعبہ، میں مدت تک علی کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، پھر علی کعبے میں آ گئے۔ پھر خدا نے میری طرف حسن کو بھیج دیا، وصلیت خلفہ مدت میں حسن کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، پھر وہ بھی دنیا میں آ گئے۔ پھر ایک مدت میں حسین کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، پھر وہ بھی دنیا میں آ گئے۔ پھر میں علی ابن الحسین کے پیچھے پڑھتا رہا، پھر وہ بھی دنیا میں آ گئے۔ پھر محمد باقر کے پیچھے پڑھتا رہا، پھر وہ بھی دنیا میں آ گئے۔ پھر جعفر صادق کے پیچھے پڑھتا رہا، پھر وہ بھی دنیا میں آ گئے۔ پھر موسیٰ کاظم کے پیچھے پڑھتا رہا، پھر وہ بھی دنیا میں آ گئے۔ پھر علی رضا کے پیچھے پڑھی، پھر وہ دنیا میں آ گئے۔ پھر محمد تقی کے پیچھے پڑھی، پھر وہ دنیا میں آ گئے۔ پھر علی نقی کے پیچھے پڑھی، پھر وہ دنیا میں آ گئے۔ پھر حسن عسکری کے پیچھے پڑھی، پھر وہ دنیا میں آ گئے۔ پھر مدتوں میں قائم کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، تو میں مبارک دینے گھر چلا آیا۔ بچے کا حسین چہرہ دیکھ کر میرے حواس
میری گرفت میں نہ رہے اور میں نے بھول کے کہہ دیا مبارک ہو اے چھوٹے بچے. خضر کہتے ہیں میرا یہ کہنا تھا کہ گہوارے سے قائم نے دیکھے گا انظر الی جبینک. خضر ذرا آئینہ دیکھ, میرے نقشے پا ابھی تیری پیشانی پر میرا پل کے چمک رہے ہیں. آل محمد آپ کو سلامت رکھے, آنکھ مخدومہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے بھول کے اسے کہہ دیا یا ایھا الطفل الصغیر. بس میرا یہ کہنا تھا کہ گہوارے میں مچل کے قائم نے کہا انظر الی جبینک, اور مجھے بچہ کہنے والے خضر ذرا آئینہ دیکھ, ابھی تک میرے نقوش پا تیری پیشانی پہ محراب سجدہ بن کے چمک رہے. خدا کی قسم یہ ایسی رات ہے جو معرفت کی رات نہیں, وجد کی رات. یہ وہ رات ہے جب محمدوں کا محمد اترا. نہیں پہنچے آپ جملے پہ, محمدوں کا محمد. ترجمہ کر دوں محمدوں کا محمد. محمد اسے کہتے ہیں جس کی حمد ہو. میرا نبی آسمانوں پہ تھا تو احمد تھا, اس کی حمد کرتا تھا. زمین پہ اترا تو وہ حامد بنا, یہ محمد. جس کی خدا حمد کرے وہ محمد ہے, اور جس کی تیرا محمد حمد کر کے چلے جائے وہ قائم ہے. مخدومہ آپ کو سلامت رکھیں. 11 علی جس کی حمد میں مصروف رہے, وہ محمدوں کا محمد. اس رات وہ اترا ہے. جہاں کل میں نے بات چھوڑی تھی وہاں سے متصل کر رہا ہوں. منبر مقام محمود پر محمدوں کا محمد بیٹھا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں لطیف اذہان کے لیے, اللہ کرے بغیر تشریح کے آپ سمجھے تو مجھے اگلے سال تک لطف آتا رہا. تاریخ میں ایک بہت بڑے قد کے ایک بہت چھوٹے انسان نے کہا تھا پاک بی بی آپ کو سلامت ہو. آپ کے سمجھنے کے کیا کہنے, آپ کے سمجھنے کے کیا کہنے. پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ حضور. مجھے آپ کسی سامنے کے چہرے پہ اتنا پسینہ نہیں دکھا سکتے جتنا اس وقت میرے چہرے پہ ہے, لیکن مجھے وکالت کا حق ادا کرنا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں. آج کی رات وہ ہے جو مرادیں بھر کے جانے والی رات ہے. کوئی جھولی یہاں سے نا امید نہ لوٹے. ہر چہرے پہ نور مودت پھیلے. محمد کی بیٹی دعا دے کے جائے. جملہ دوہرا دو تاکہ پھر آپ کو لطف آ جائے. ایک بہت بڑے قد کے بہت چھوٹے آدمی نے کہا, علی سامنے کھڑے تھے, باتیں کسی سے کر رہا تھا اور چہرہ علی کا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا آپ بھی عجیب ہے, باتیں مجھ سے کر رہے ہیں, چہرہ علی کی طرف علی کا دیکھ رہے ہیں. تو اس بڑے قد کے چھوٹے انسان نے کہا تو نہیں جانتا, کائنات کے رسول نے فرمایا ہے اگر 1.25 لاکھ نبوتیں اکٹھی دیکھنی ہو تو علی کا چہرہ دیکھنا.
علی کا چہرہ دیکھے. اور بات متصل ہو رہی ہے کل کی گفتگو سے. منبر محمود پہ محمدوں کا محمد بیٹھا ہے اور معصوم فرماتے ہمارا قائم بیٹھتے ہی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے گا, پہلے دکھائے گا. جسے جملہ بھول گیا ہے دوہرا دیتا ہوں. حوضہ ید اللہ حوضہ ید محمد حوضہ ید علی. پہچانو یہ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ محمد کا ہاتھ ہے, یہ علی کا ہاتھ ہے. محمد انا وانا محمد علی انا وانا علی. محمد میں ہوں, میں محمد ہوں. علی میں ہوں, میں علی ہوں. پھر معصوم فرماتے ہمارا قائم دایاں ہاتھ بڑھائے گا اور زمین پہ بسنے والا ہر مومن قائم کے ہاتھ کا لمس اپنے سر پہ محسوس کرے گا. اسے کہتے ہیں یتیموں کا پالن ہار. ہائے 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 ہائے. ابو الایتام یتیموں کا پالن ہار. کیونکہ معصوم نے فرمایا کہ غیبت قائم میں ہمارے شیعہ یتیمان آل محمد ہیں. خدا کا حکم ہے کہ جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں خدا میدان محشر میں ہر بال کے ہزار ہزار نیکی. بندہ ہاتھ یتیم کے سر پہ پھیرے تو نیکیاں ملتی ہیں, اور اگر کسی یتیم کے ہاتھ پہ نیکی کا ہاتھ آ جائے نہیں پہنچے خدا کی قسم. مجھ جیسا غری کے تکثیر ہاتھ پھیرے تو خدا نیکیاں دیتا ہے, اور جب یتیمان آل محمد کے سروں پہ نیکی کا ہاتھ آئے. اگلا جملہ خدا کی قسم وہ ہے جس کی شرح کے لیے کم از کم ایک مجلس چاہیے. معصوم فرماتے قائم کا ہاتھ ہر کوئی اپنے سر پہ محسوس کرے. اور اگلا قائم کیا کریں گے؟ وَجَمَعَ عُقُولَهُمْ. قائم اپنے دائیں ہاتھ سے سب کی عقلوں کو جمع کر لے. سمجھو قائم کسے کہتے ہیں, سمجھو قائم کسے کہتے ہیں. سب کی عقول کو قائم اپنی مٹھی میں اکٹھا کر لیں. ہاتھ کا تعلق ہے فزکس سے, عقل کا تعلق ہے میٹا فزکس. ہاتھ میں ہاتھ آ سکتا ہے. میں کیا کہوں خدا کی قسم. یہ کس کا ہاتھ ہے جس میں عقلیں اکٹھی ہو رہی ہیں؟ بتاؤں کس کا ہاتھ ہے؟ بندے کا ہاتھ نہیں, یہ عقل کا ہاتھ ہے. معصوم نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ العقل. سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا اور وہ عقل ہم ہے. تو جنس ملتی ہو تو ملاپ ممکن ہے. اس جملے کو ذرا سوچئے کہ گھر جا کے میں نے کیا کہا. ملاپ ممکن ہے جب جنس ملتی ہو. کون کون کس کس کے گھر میں رہی ہے. اس رات بھی آپ سو جائیں تو میرے پاس علاج کوئی نہیں ہے. میں تشریح نہیں کر سکتا, ممبر کی مجبوری ہے, ممبر مجھے اجازت نہیں دیتا اور میں دور نہ نکل جاؤں. کچھ باتیں تو ایسی ہونی چاہیے جو گھر جا کے آپ تھوڑی سی مشقت ذہنی سے کام لیں. مقام محمود پہ محمدوں کا محمد بیٹھا اور معصوم فرماتے قائم ہمارا قائم دایاں ہاتھ بڑھائے گا اور ہر عبد خدا کے سر پہ ہمارے قائم کا ہاتھ پہنچ جائے گا. اور پھر ایک ندا آئے گی. اسی ندا تک مجھے آپ کو لانا تھا. پھر ایک ندا آئے گی, ہلموا الی بیعت اللہ. چلو اللہ کی بیعت کے لیے. اور معصوم فرماتے ہیں یہی موقع ہوگا جب بیعت کے لیے ہر ہاتھ پہ قائم کا ہاتھ ہوگا. تب جبریل یہ آیت
لے کے دوبارہ اترے گا. ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. قائم جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ تیری بیعت نہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. سب لوگ عرصہ محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے. پھر سرکار قائم منبر مقام محمود سے بلند آواز میں کہیں گے یا معشر الخلائق من اراد ان ينظر الى آدم فانا الآدم. اب سماعت بیدار کیجیے گا خدا کے لیے. جس کا ارادہ ہو آدم کو دیکھنے کا تو آدم میں ہوں. فمن اراد ان ينظر الى نوح فانا نوح. جس کی چاہت ہو نوح کو دیکھنے کی تو نوح میں ہوں. فمن اراد ان ينظر الى ابراہیم فانا الابراہیم. جس کی چاہت ہو ابراہیم کی زیارت کرنے کی تو ابراہیم میں ہوں. فمن اراد ان ينظر الى موسیٰ فانا الموسیٰ. جس کا ارادہ ہو موسیٰ کو دیکھنے کا تو موسیٰ میں ہوں. فمن اراد ان ينظر الى عیسیٰ فانا العیسیٰ. جس کا خیال ہو عیسیٰ کو دیکھنے کا تو عیسیٰ میں ہوں. فمن اراد ان ينظر الى محمد فانا المحمد. جس کا ارادہ ہو محمد کو دیکھنے کا محمد میں ہوں. فمن اراد ان ينظر الى علی فانا علی ابن ابی. جس کا ارادہ ہو محمد کو دیکھنے کا تو محمد میں ہوں. جس کا ارادہ ہو علی کو دیکھنے کا تو علی میں ہوں. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس پہ کچھ سوالات بھی ہوئے ہیں، ابھی میرے ذہن میں آیا ہے تو جواب ہدیہ کر رہا ہوں کہ قد قامت الصلاۃ کی تفسیر اس وقت سامنے آئے گی جب سرکار قائم امامت کے لیے کھڑے ہوں گے اور پیچھے سے سلمان کہیں گے قد قامت الصلاۃ. یہ دیکھو آج قائم ہوئی ہے نماز. یہ بات کسی عام بندے بشر کی بات نہیں، لسان اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی گفتگو جو میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. جانتے ہیں یہ نماز ہے کیا؟ کسی کو خبر ہے کہ نماز ہے کیا؟ عزت آل محمد کی قسم جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کرے کہ آپ بغیر تشریح کے جملے تک پہنچ جائیں اور اس جملے کی گہرائی کو محسوس کریں جو میں کہنے لگا ہوں. جانتے ہیں نماز کیا ہے؟ آل محمد کے گھر کا تعزیہ ہے نماز. اتنے ہی لوگوں پہ مجھے امید تھی. ابھی وہ فرمان معصوم دلیل پیش کرنے لگا ہوں. خانوادہ آل محمد کا تعزیہ ہے. اب سن لیجئے معصوم کی زبان سے کہ نماز کیا ہے اور کیسا تعلق ہے اس کا نرجس کے لال سے. معصوم فرماتے ہیں ان الصلاۃ شبیہا باحوال یوم القیامہ. یہ ساری کی ساری نماز یوم قیامت کے احوال کی شبیہ ہے. یہ بات اگر آپ نے ضائع کی تو خدا کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہوگی. معصوم فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری نماز شبیہن باحوال یوم القیامہ، قیامت کے دن کے احوال کی شبیہ. اب آگے معصوم نے بتایا ہے کہ شبیہ کیسے ہے. معصوم فرماتے ہیں ان الاذان شبیہن بالنفخۃ الاولی بموت الخلائق. معصوم فرماتے ہیں یہ جو آذان ہوتی ہے یہ شبیہ ہے اس ندا کی
جو قبروں سے مردوں کو کھڑا کر دے. اس سے پہلے یہ بات اگر آپ نے سماعت کی ہو تو خاموشی آپ کا حق ہے، ورنہ بولنے کا معیار میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، اور کہیں تو دوبارہ بتا دوں. اپنی زبان سے نہیں، بنت محمد کی دہلیز کے باہر اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والے سلمان کی زبان. صحابہ اکٹھے ہو کے آئے تھے اور پوچھا تھا سلمان، ہم اکثر سوچتے ہیں انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو علی کا شاگرد ہے، تو بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے. تو مسکرا کے سلمان محمدی نے کہا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر ذکر علی کا شروع کرے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کرے. اب میں نے معیار بتا دیا ہے صاحبان بس میں معرفت. آپ دیکھیے نماز کا تعلق کیسے ہے. نرجس کے لفظ سے امام فرماتے ہیں ان الصلاۃ شبیہا باحوال یوم القیامہ. یہ میں کل بتا چکا ہوں کہ قیامت، وہ اشعار یاد ہے نا آپ کو، قیامت قامتی قامت قیامت کر دئی بقد و قامت. نرجس کا وہ بیٹا ہے جس نے اپنے قد و قامت سے قیامت برپا کر دی. قیامت اسی کی قامت کا نام ہے، اور اسی کی قامت ہے جو قیامت ہے. یوم قیامت یوم صاحب الامر ہے. اب معصوم کے جملے سنیے اور سمجھیے نماز کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں ان الصلاۃ شبیہا باحوال یوم القیامہ. یہ ساری کی ساری نماز یوم قیامت کے احوال کی شبیہ. ان الاذان شبیہا بالنفخۃ الاولی بموت الخلائق. یہ جو آذان کہی جاتی ہے یہ اس ندا کی شبیہ ہے جس کے سننے پر کفن جھاڑ کے مردے کھڑے ہو جائیں. والاقامۃ شبیہا بالنفخۃ الثانی. اور یہ جو اقامت پڑھی جاتی ہے یہ اس دوسری ندا کی شبیہ ہے جو ایک لمحے میں مخلوق کو قائم کی کچہری میں لے آئے گی. آگے معصوم فرما رہے ہیں اس کے بعد یہ جو قیام ہے، جملے سمجھیے گا خدا کے لیے. معصوم فرماتے وَإِنَّ الْقَيَامَ شَبِيهًا بِقِيَامِ الْخَلَائِقِ عِندَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ جو نماز کا قیام ہے یہ شبیہ ہے اس قیام کی جب اللہ کی ساری مخلوق رب کے سامنے کھڑی ہوگی. نہیں آپ نے ضائع کیا تو میں خدا کی قسم بدل دوں گا بات کو. بات اتنی قیمتی ہے جو ضائع کرنے والی نہیں ہے. معصوم فرماتے نماز کا قیام شبیہ ہے اس قیام کی یوم یقوم الناس لرب العالمین. امام نے یہاں قرآن کی آیت سے استدلال کیا. امام نے فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جس دن سارے کے سارے انسان کھڑے ہوں گے عالمین کے رب کے سامنے. میں کیا کروں، میں بات کرتا ہوں آپ کے چہروں پہ حیرت پھیل جاتی ہے اور اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ کے چہرے پہ نور مودت پھیلا رہے، ورنہ مجھے بات سمیٹنی پڑ جائے گی اگر آپ کی سماعتوں نے میرا ساتھ نہ دیا. توجہ ہے حضور. معصوم فرماتے ہیں یہ جو آذان ہے، چلیے پوری روایت نہیں پڑھتا، میں ملخص کر کے آپ کے سماعتوں پہ نظر کر رہا ہوں تاکہ آج کے بعد کم از کم جتنے سامعین یہاں تشریف فرما ہے انہیں تو پتہ چلے حقیقت نماز کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں نماز کی آذان شبیہ ہے اس ندا کی جو مردوں کو کھڑا کر دے گی، اور یہ تمہاری اقامت شبیہ ہے اس دوسری ندا کی جو ہر بندے کو عرصہ محشر میں لے آئے گی. تمہارا قیام شبیہ ہے اس قیام کی جو رب کے سامنے ہوگا. اور یہ جملہ میں آقا وحید خراسانی کی کتاب سے آپ کو سنا چکا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے کہ رب العرض امام العرض، زمین کا رب زمین کا امام ہوتا ہے.
معصوم نے آگے استدلال کیا ہے قرآن کی آیت سے یوم یقوم الناس لرب العالمین. فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جس دن سب کے سب انسان عالمین کے پالنہار کے سامنے کھڑے ہوں. دو آپشنز ہیں آپ کے پاس, یا تو اسے وہ رب مان لیجئے یا اسے وہ مان لیجئے جو وہ رب منوانا چاہتا. اگر وہ رب ماننا ہے تو مجھ حقیر کے ایک سوال کا جواب دے دیجیے. روایت کہہ رہی ہے اور آیت کہہ رہی ہے جس دن سارے انسان, وہ دن آپ نے دیکھا ہے جب ساری دنیا کے انسانوں نے اکٹھی نماز شروع کر دی ہو. آیت تو کہہ رہی ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن سارے انسان قیام کریں گے عالمین کے رب کے سامنے. اب دو ہی آپشنز ہیں آپ کے پاس, جو کہتا ہے کہ وہ رب ہے, جس کا خیال ہے کہ وہ رب ہے, وہ مجھے اس بات کا جواب دے دے. روایت کہہ رہی ہے, آیت کہہ رہی ہے کہ کھڑے ہوں گے رب کے سامنے. جو سامنے ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہوتا, جو کہیں ہو کہیں نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. معصوم فرماتے تمہارا قیام, بس میں سمیٹوں بات کو, تمہارا قیام شبیہ ہے اس قیام کی جو عالمین کے پالنہار کے سامنے ہے. کوئی اور ہے تو مجھے بتائیے جس کے سلام کے یہ جملے ہوں. الذی بیمنہ رزق الورا, پالتا وہی ہے جو رزق دیتا ہے. اور نرجس کے لال کے زیارت کے جملے ہیں الذی بیمنہ رزق الورا, میرا سلام ہے اس حجت پر جس کے داہنے ہاتھ سے رزق بٹتا ہے. معصوم فرماتے ہیں تمہارا قیام شبیہ ہے اس قیام کی جو عالمین کے پالنہار کے سامنے ہے. اور پھر تمہارا رکوع, ان الرکوع لخضوع الناس بین یدی الرب, اور تمہارا رکوع شبیہ ہے اس خضوع کی جو قائم کی کچہری میں ہوگا. میں حیثیت نماز بتا رہا ہوں, ذرا ریکنسائل کر کے دیکھیے. تمہارا رکوع شبیہ ہے اس خضوع کی جو قائم کی کچہری میں سب پہ طاری ہوگا. اور اگلا جملہ خدا کی قسم عجیب ہے جس میں معصوم نے, اور اس پہ بھی معصوم نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا, خدا نے کہا ہے اپنی گردنیں جھکا دو اس کے لیے جو زندہ بھی ہے قائم بھی ہے. ہائے 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 ہائے. آنت الوجوہ للحی القیوم, جھکا دو اپنی گردنیں اس کے لیے جو زندہ بھی ہے قائم بھی ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں تمہارے سجدے شبیہ ہیں اس سجدے کی جس کا خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا تستطیعون. معصوم فرماتے تمہارے سجدے شبیہ ہیں اس سجدے کی جس کا خدا نے قرآن میں یہ کہہ کے ذکر کیا ہے کہ جس دن اللہ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھے گا. اب مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھا کون ہے اور سو کون. میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور فرمان معصوم پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن ہے, قرآن حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوق لگا کے ٹھکرا دے. دلیل دی ہوئی ہے وارث قرآن کی. امام نے فرمایا تمہارے سجدے شبیہ ہیں اس سجدے کی. اب اگر پہلا جملہ آپ کو یاد ہو تو شاید لطف آ جائے. نماز تعزیہ ہے آل محمد کا. پہلے نہیں سمجھے تھے, ابھی سمجھ جائیں گے. معصوم فرماتے تمہارے سجدے شبیہ ہیں اس سجدے کی جس کا خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہے یوم یکشف عن ساق, جب خدا کی پنڈلی سے کپڑا اٹھے گا.
اس پنڈلی کو سمجھنے کے لیے کسی لسان اللہ کی تفسیر چاہیے تھی. جنہوں نے اس کی تفسیر لسان اللہ سے نہیں سمجھی انہوں نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ خدا کرسی پہ بیٹھے گا، اور اس پنڈلی سے اتنا بہکے کہ کہہ دیا کہ خدا معاذ اللہ اپنی پنڈلی جہنم میں ڈالے گا. جو خود کسی مقام تک نہ جا سکتا ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے کو کھینچ کے چھوٹا کر لے. اللہ جانے یہ کون ہے جنہیں جہنم جانے کا اتنا یقین ہے کہ چاہتے ہیں جہاں ہم ہو ہمارا اللہ بھی وہی آ جائے. ہائے 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 ہائے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے، جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ حضور، بسم اللہ حضور. آل محمد آپ کو سلامت. پھر معصوم فرماتے ہیں توجہ، معصوم فرماتے ہیں تمہارے سجدے. میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید سیکھی ہے کلید بردار کعبہ کے فرزند سے. ہم بتائیں تمہیں پنڈلی کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ساک استعمال ہوتا ہے اگر بندے کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پنڈلی. عرش کے لیے استعمال ہوتا ہے ساکل عرش، عرش کا پایا. شاعری میں ساک الغزل، وہ شعر جو غزل کا حاصل. جانتے ہیں اس پنڈلی کا کمال کیا ہے؟ جو اس بات سے پریشان ہے کہ اللہ کی پنڈلی بنا دی. معاف کیجئے میں ایک جملہ ہدیہ کر دوں، کوئی غلط میسج لے کے یہاں سے نہ جائے، کوئی غلط میسج لے کے یہاں سے نہ جائے. میں قائد خراب کرنے والا نہیں، میں نے اپنی زبان پہلے لسان اللہ کی گرفت میں دی. ہم نے علی کو وہاں تک ہی ماننا ہے جہاں تک علی چاہتا. کے سامنے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں مستوں کے لیے. اے علی ہم تیرے فرمان کے سامنے اپنی خوشیوں کی قربانی دے دیں گے. ہائے 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 ہائے. علی جس کا جی چاہتا ہے کہ تجھے جلی مان لے، علی یہ بھی تیری اطاعت ہے کہ تیرے حکم کا پابند ہو کر ہر موالی قیامت تک اپنی خوشیاں قربان کرتا رہے گا. جس کسی کا خیال ہے کہ میں نے سرکار صاحب الامر کو اللہ کہہ دیا ہے تو دلیل لے لیجئے. اس سے بڑی دلیل اس غریب کے تقصیر کے پاس نہ ہے. میں نے قائم کو اللہ نہیں کہا، دلیل دے رہا ہوں. دلیل توجہ ہے، دلیل سنا دوں. دلیل سن لیجئے. یہ اللہ نہیں ہو سکتے نہ کوئی باہوش شیعہ حسن عشری انہیں اللہ مانتا ہے. تمہاری عقلیں کوتاہ ہیں تو ہم کیا کریں؟ جو ہم کہتے ہیں اسے تم سمجھنے کے قابل نہیں. تم نے علی کی ضد میں اللہ کو اتنا چھوٹا کر لیا ہے کہ ہم اس گھر کے فضائل پڑھیں تو یہ تمہیں اللہ جیسے لگنے لگتے ہیں. اللہ ہونا ان کا کمال نہیں، بندے ہو کے اللہ جیسا لگنا ان کا کمال. آل محمد آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں تحفظ کر رہا ہوں عقائد کو، یہی عقیدے کا تحفظ کر رہا ہوں اور بات کو سمیٹ رہا ہوں. عقائد کا تحفظ کر رہا ہوں.
ہم نے انہیں اللہ مان لیا تو وہ پہلی دلیل سنیں. یہ 14 ہیں، اللہ ایک ہے. آپ قابل داد ہے خدا کی قسم، آپ قابل داد ہے خدا کی قسم. اگلی دلیل بھی سن لیجئے، اگلی دلیل بھی سن لیجئے. آپ کسی نشہری کو دلیل یہ دے کے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اسے ہرا لیا ہے. اگر کبھی پالا پڑ جائے تو تیاری کر کے جائیے گا. اگلی دلیل اس کی سنا دوں؟ اگلی دلیل نہ سناؤں تو شاید آپ اسی پہ مطمئن رہیں اور کبھی سامنا ہو جائے. تو جو اس کے بعد وہ سوال کرنے والا ہے اس کا جواب بھی دینے لگا کہ ٹھیک ہے ہم نے مانا یہ 14 ہے وہ ایک ہے، لیکن یہ 14 ایسے ہیں کہ ان کا جو سردار ہے اس نے کہا یہ 14 ہو کے ایک ہے. تو اس کے توڑ کے لیے دلیل پھر اس علی کی دے رہا ہوں جس نے بارگاہ وحدت میں سر بسجود ہو کے کہا تھا اللہم اشہد علی ہؤلاء الکیفیات قد وضعت نفسی ورفعت ذاتک. پروردگار علی کی ان کیفیتوں پہ گواہ رہنا، میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے. بولو جس کی زبان ذکری امانت ہے. پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے، بی بی آپ کو بسم اللہ پاک بی بی آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے عقیدے کا تحفظ کر کے جائیے، قبلہ کوئی الزام نہ لگا سکے. ہم نے توحید کوئی بتوں کے پجاریوں سے سیکھی ہے. آپ کہیں گے یہ 14 ہے وہ ایک ہے، اس کا جواب یہ آئے گا کہ ان کے سید نے کہا یہ 14 ہو کے ایک ہے. اس کے لیے جواب دے رہا ہوں اس کی زبان سے نکلا ہوا جو لسان اللہ ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ 14 ہو کے ایک ہیں تو علی کا جواب پھر نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ وہ اللہ ایسا ایک نہیں جو 2 آدھے مل کے بنا ہو. یہ بند باندھ لیجیے اپنے عقیدے پر. کوئی ذی شعور اثنا عشری شیعہ انہیں اللہ نہیں کہہ سکتا. جب ہم کہتے ہیں تو اس بات کو سمجھا کرو. جب میں نے یہ کہہ دیا جا ربک والملک صفا صفا، تب تمہارا رب اترے گا فرشتوں کو ساتھ لے کر. تو اسے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اللہ کہہ دیا. جب میں نے کہہ دیا کہ اللہ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھے گا، جبکہ میں جانتا ہوں جو کپڑا اٹھا رہا ہے وہ نرجس کا بیٹا ہے، تو آپ نے کیا سمجھا میں نے نرجس کے لال کو اللہ کہہ دیا؟ نہیں، انہیں اللہ نہیں کہا، بلکہ ہم تمہیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ وہ گھرانہ ہے جن کے ہر فرد کی منشا، گفتار، کردار کا معیار خدا ہے. محمد آپ کو سلامت رکھے، پاک مرشد زادی آپ کو سلامت رکھے. بس سمیٹ دی میں نے گفتگو، سمیٹ دی ہے میں نے گفتگو. میں تو پنڈلی بتا رہا تھا. معصوم فرماتے تمہارے سجدے، بات بھولی تو نہیں، تمہارے سجدے شبیہ ہیں اس سجدے کی جس کا خدا نے قرآن میں ذکر کیا وَيَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ. جس دن خدا کی پنڈلی سے کپڑا اٹھے گا اور بلایا جائے گا کہ آؤ اس پنڈلی کو سجدہ کرو، فَلَا تَسْتَطِيعُونَ، تب لوگ کرنے
کے میری طرف دیکھ رہا ہے. آئیے قبلہ تشریف لائیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ ہے حضور. بس سمیٹ دی میں نے گفتگو. توجہ ہے تو بات شروع کروں. بھائی بیٹھ جائے جہاں ہیں آپ, بیٹھ جائے. سرکار صاحب العمر کا لقب ہے ساق اللہ, اللہ کی پنڈلی. جو اس بات پہ حیران ہے کہ اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے, اور یہ مظاہری صاحب نے اللہ کی پنڈلی کیسے بنا دی؟ میں نے نہیں بنائی, خود اللہ نے بنایا. اور جو پنڈلی پہ حیران ہے وہ مجھے پہلے ید اللہ سمجھا دے, عین اللہ سمجھا دے, لسان اللہ سمجھا دے. وہ مجھے عین اللہ سمجھا دے. اللہ کی آنکھ ہو سکتی ہے, اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے, اللہ کا پہلو ہو سکتا ہے, تو پھر معاف کیجیے اللہ کی پنڈلی بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں بتا دوں کہ قائم کو ساق اللہ کہا کیوں گیا ہے. 3 ترجمے میں نے پیش کیے ہیں ساق کے. ساق کے معنی پنڈلی, ساق کے معنی پایا, ساق کے معنی غزل کا جوہر. تینوں ترجمے خدا کی قسم نرجس کے لال پہ یوں فٹ بیٹھتے. ہائے 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 ہائے. یہ پنڈلی کیوں ہے؟ پنڈلی کیوں ہے؟ انسان جب بیٹھتا ہے تو اس کے بدن کا بوجھ ہوتا ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر, اور جب اللہ کرے آپ جملہ سمجھے, اور جب انسان قیام کرتا ہے تو سارا بوجھ ہوتا ہے پنڈلی پر. یہ نرجس کے لال کا قیام نہیں ہے, یہ نرجس کے لال کے اللہ کا قیام ہے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. جس کے زور پہ لم یزل قیام کرے گا وہ ساق اللہ نرجس کا بیٹا ہے. اور پھر ساق کے معنی ہے پایا, عرش وحدت کا پایا ہے نرجس کا بیٹا. اور پھر ساق کے معنی ہے جوہر و ست, نرجس کا بیٹا ہے جو جوہر توحید ہے. چلیے جو اس پہ پریشان ہو گئے ہیں وہ گوہر توحید پہ اکتفا کرو. جسے جوہر ہضم نہیں ہو سکا وہ گوہر تو ہضم کرے. بات سمیٹ دی میں نے گفتگو. بات آپ کے ذہنوں سے دور نہیں جانی چاہیے, اسی پہ بات تمام ہو رہی ہے. معصوم فرماتے تمہاری نماز شبی ہے یوم قیامت کے احوال. اور قیامت میں نے آپ کو بتایا ہے یوم قیامت سرکار صاحب العمر کی کچہری کا دن ہے. گویا معصوم بتا رہے ہیں تمہاری نماز شبی ہے قائم کے دن کی. تمہاری آذان شبی ہے اس ندا کی جس سے مردے کفن جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے. تمہاری اقامت شبی ہے اس ندائے ثانیہ کی جو عرصہ محشر میں لا کھڑا کرے گی. تمہارا قیام شبی ہے اس قیام کی جو قائم کی کچہری میں ہوگا. تمہارا رکوع شبی ہے اس خضوع کا جو قائم کے عرصہ محشر میں ہوگی. اور پھر امام فرماتے ہیں تمہارا سجدہ شبی ہے اس سجدے کی جو خدا کی پنڈلی کو ہوگا. اور پھر امام فرماتے ہیں تمہارا تشہد, یہی لانا تھا مجھے آپ کو. اب میں دیکھتا ہوں آپ کی زبان آپ کی گرفت میں ہے یا لسان اللہ کی گرفت میں. معصوم فرماتے تمہارا تشہد شبی ہے اس جلسے کی بینا ید یہ رب جو رب کی کچہری میں رب کے سامنے بیٹھنے سے ہوگا. تمہارا
وہ رب کے سامنے بیٹھا جائے گا. بیٹھے ہوگے تم حالت تشہد میں، نگاہیں ہوں گی نرجس کے لال کے چہرے پہ. اب میں دیکھتا ہوں کون یہاں ہے اور کون کہیں اور بیٹھا ہے. معصوم فرماتے ہیں وہ ہے حقیقی تشہد. یہ تشہد ہے شبی. عزت کس کی زیادہ ہے، تعزیے کی یا امام کے روزے کی؟ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. تعزیہ ہے شبی، امام کے روزے کی. عزت کس کی زیادہ ہے، تعزیے کی یا روزے کی؟ روزے کی نہ، یہ اس کی شبی ہے اس لیے عزت ہے. معصوم فرماتے ہیں وہ ہے حقیقت صلاۃ. جو تم پڑھتے ہو یہ ہے شبی ہے صلاۃ. میں حیران ہوں جو حقیقی تشہد ہے وہ تو نرجس کے بیٹے کی زیارت سے نہیں ٹوٹتا، اور جو شبیہ تشہد ہے وہ علی کے نام سے کہتا